بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنگش ٹی وی میں خوش آمدید۔ ہم زندہ قوم ہیں، محبتوں کے سلسلے بھی بڑے وسیع سلسلے ہوتے ہیں، نہ دیکھے کی بھی بڑی محبت ہوتی ہے، پاس اور قریب رہنے والے بھی بڑے پیار سے پیش آتے ہیں، اور جو دور کے لوگ ہوتے ہیں جن سے کبھی پہلے ملاقات نہیں ہوئی ہوتی، اس پروگرام کے ذریعے یا کسی اور وجہ سے ایسی محبتیں بکھیر جاتے ہیں کہ آدمی ان کا دیا دے نہیں سکتا۔ پچھلے دنوں مجھے ملنے کے لیے ایک صاحب تشریف لائے، ان سے بڑی دیر تک باتیں ہوئی۔ میں نے گفتگو کے درمیان میں ان سے پوچھا کہ باوجود اس کے کہ ہم باتوں کے سلسلے میں بہت آگے نکل گئے ہیں، میں یہ تو آپ سے پوچھ نہیں سکتا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں اور آپ کا کیا نام ہے۔ کہنے لگے میں سیالکوٹ سے آیا ہوں۔ میں نے کہا کہ سیالکوٹ کا تو بہت اونچا مقام ہے اور ہم سارے لوگ سیالکوٹ کو سلام بھی کرتے ہیں اور اس پر فخر بھی کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے ملک کا ایک واحد علاقہ ہے جہاں ان ایمپلائمنٹ زیرو ہے۔ وہ صاحب کہنے لگے جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے، بلکہ ہم تو لوگوں کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں کہ انہیں کام دیا جائے۔ ہم گاؤں میں چلے جاتے ہیں لیکن کاریگر نہیں ملتے۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے جی ہم ہاکی بناتے ہیں۔ میں نے کہا ہاکی والی، کھیلنے والی ہاکی؟ انہوں نے اس بات میں جواب دیا۔ میں متجسس ہو کر ان سے پوچھنے لگا جی یہ ہاکی تو ایک خاص قسم کی لکڑی کی ہوتی ہے اور وہ کشمیر وغیرہ سے شاید منگوائی جاتی ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں، آپ شاید کرکٹ کے بلے کی بات کر رہے ہیں، وہ شاید کشمیر سے آتی ہوگی۔ ہاکی کی لکڑی یہیں سے ملتی ہے، وہ شتوت کی ہوتی ہے اور ہمارے یہاں کا تو شتوت بڑے غضب کا ہے اور اس کی ہاکی بہت اچھی بنتی ہے۔ میں نے کہا آپ شتوت کی لکڑی کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارا جو ہاتھ سے لگایا ہوا جنگل چانگا مانگا ہے، یہ ہمیں بہت شتوت دیتا ہے، اور اب خانے وال سے ماورا کچھ اور جنگل بھی شتوت کے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شتوت کے بہت پیلے رنگ کی لکڑی ہوتی ہے اور ان میں انتہائی لچک ہوتی ہے، ہم اسے جیسے موڑنا چاہیں آسانی سے موڑ لیتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا ہاکی کی صنعت میں غیر ممالک میں آپ کا مد مقابل کون ہے؟ خواتین و حضرات، میں ایک متعصب پاکستانی ہوں اور ہمیشہ یہ دیکھتا ہوں کہ ہم کہاں پر زیر پڑ رہے ہیں۔ مسکراتے ہوئے وہ کہنے لگا کہ باہر ہمارا کوئی مد مقابل نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ باہر والوں کو ہاکی بنانے ہی نہیں آتی؟ انہوں نے جواب دیا۔ اس بات پر میں چونکا، وہاں اور بھی لوگ موجود تھے، وہ بھی چونکے بغیر نہ رہ سکے۔ ہم نے کہا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، کچھ سوچ کر بات کریں، انہیں ہاکی کیوں نہیں بنائی آتی؟ وہ تو بم بنا لیتے ہیں۔ اس نے کہا سر انہیں ہاکی بنانی نہیں آتی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ مجھے کیوں جھٹکیاں دے رہے ہیں؟ ان کا کہنا ہے دنیا کی بہترین ہاکی صرف سیالکوٹ میں بنتی ہے اور یہی ہاکی عالمی معیار کی ہوتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہاکی جو اولمپک میں استعمال ہوتی ہے وہ 21 اونس کی ہوتی ہے۔ اسے بناتے ہوئے اگر وہ 22 اونس کی بن جائے تو اسے بیرونی ملک چھیل کر یا ریتی لگا کر 21 اونس کا کیا جاتا ہے۔ اگر وہ 20 اونس کی بن جائے تو پھر جلانے کی کام ہی آئے گی۔ لیکن ہمارے کاریگر جو ہیں جب وہ ہاکی بنا رہے ہوتے ہیں تو انہیں ان کا تجربہ اور ہاتھ بتا دیتا ہے کہ وزن کی کیا کیفیت ہے۔ میں نے کہا سر یہ کیسے؟ وہ صاحب بولے آپ کیوں حیران ہوتے ہیں؟ آپ کے ریڈیو ٹی وی پر پرانی وضع کے گانے والے جب سر لگاتے ہیں تو ایسے کھینچ کے لگاتے ہیں کہ کوئی ایک گریڈ اوپر نہ نیچے۔ کیا مجال ہے کہ ذرا برابر بھی فرق پڑ جائے؟ تو ان پرانے بابے کاریگروں کے لیے وزن کا خیال رکھنا کون سی مشکل ہے بات ہے؟ کاریگر جو بھی ہاکی بنا کر رکھے گا ہم تو تولتے جائیں گے، وہ 21 اونس کی ہوگی۔ میں نے کہا انڈیا بھی بناتا ہے ہاکیاں؟ انہوں نے بتایا کہ وہ اسکولوں کالجوں کے لڑکوں کے لیے بناتے ہیں، عالمی معیار کی نہیں بناتے۔ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی ہاکی صرف سیالکوٹ میں بنتی ہے
اور یہ ہمارا طرز امتیاز ہے۔ میں نے کہا یار یہ تو کمال کی بات ہے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا۔ میں نے اسے یاد دلایا کہ ہم ایک مرتبہ ٹیلی ویژن پر ایک ڈاکومنٹری فلم بنائی تھی، اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ عالمی معیار کا فٹ بال صرف سیالکوٹ میں بنتا ہے۔ فٹ بال کی ٹکرے پرانے باوے جو ہیں وہ چمڑے کی ایسی کاٹتے ہیں کہ جب ان کے ٹانکے لگائے جاتے ہیں اس کی گولائی عین گہنے میں آتی ہے۔ اور آخری بات جو ہے ہم نے اپنی فلم بھی دکھائی تھی، وہ یہ کہ جب ساری سٹچنگ ہو جاتی ہے اور ان ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے آخری ٹانکا لگتا ہے تو سیالکوٹی کاریگر اس حساب سے لگاتے ہیں کہ جب اسے کھینچتے ہیں تو وہ ٹانکا پلٹ کر اندر چلا جاتا ہے، باہر نہیں رہتا۔ ہم نے اسے کیمرے کا کلوز اپ لے کر اس آخری ٹانکے کی حکمت سے آشنائی کرنا چاہیے اور کاریگر سے کہا کہ یار آخری ٹانکا ذرا آہستہ سے لگانا۔ اس نے آہستہ بھی کیا، ہم نے کلوز اپ کیمرہ کیا، لیکن جب اس نے کھینچ کٹچ کیا تو ٹانکا پلٹ کر اندر چلا گیا اور اس کا مشاہدہ نہ کر پائے۔ ان کاریگروں نے بتایا کہ جی یہ خاندانی طریقہ چلا آ رہا ہے، ہم نے کسی کتاب سے یہ نہیں پڑھا اور یہ فن باپ دادا سے چلا آ رہا ہے۔ یہ ساری باتیں سن چکنے کے بعد اور ان مختلف قسم کے سوالات کے بعد ایک صاحب نے کہا پھر کیا بات ہے، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد ہمارے ہاں تواخیر کی کیوں کمی ہے؟ ایک فخر ہوتا ہے نا جی اپنے آپ پر، وہ کیوں نہیں؟ آپس کے تعلقات۔ آپس کے تعلقات اور ملنے ملانے میں تعلیم یونیورسٹی کے سسٹم میں ہر بات میں ہم خود کو یا اپنے ملک کو نیچے کر دیتے ہیں۔ کوئی پاکستان کی بنی چیز خراب ہو جائے تو کہتے ہیں چھوڑو جی یہ پاکستان کی بنی ہوتی ہے، امپورٹڈ نہیں تھی۔ لیکن ہمارے جو قابل فخر چیزیں ہیں، جو ہمارا خوبصورت ورثہ ہے، اس پر ہم توجہ ہی نہیں دیتے۔ ہمارے ملک کا پل جو بالکل سڑک کے کنارے پڑا ہوا ہے، اس کا اگر دنیا کے پل سے مقابلہ کریں تو بہت ممکن ہے کہ پل بڑا ہو لیکن اس میں اس جیسی مٹھاس اور خوشبو نہ ہو۔ ہمارے بھائی کیمسٹری کے ٹیچر ناگر صاحب کہتے ہیں کہ میں اٹلی اور دیگر کئی ملکوں میں جاتا ہوں لیکن جو پاکستانی پل میں مزہ ہے وہ مجھے دنیا میں کہیں نہیں ملتا، نہ پاکستان جیسا ذائقہ ہوتا ہے اور نہ وہاں خوشبو، حالانکہ پل وہی ہوتا ہے۔ اشفاق احمد۔ آپ ناگر صاحب سے کہیں کہ پلیز اپنے لڑکیوں میں سے جو حوصلہ پیدا کریں، ہماری کوئی بات اچھی ہے۔ ہمارا چنگے جہانگیر خان اسکواش کھیل کھیل کر مر گیا، اس نے دنیا کا ٹائٹل لا کر آپ کے قدم میں رکھ دیا۔ پھر وہ دوسرا بندہ جان شیر خان گیا، وہ بھی فتح کر کے لے آیا۔ آپ کے ہاکی کھیلنے والوں کو دنیا کو بگاوا کر پیچھے چھوڑ دیا۔ کرکٹ والوں نے تارے دکھا دیے، لیکن ہمارے ایک عجیب طرح کا مزاج کیوں ہے؟ ہم اپنے موقف سے ٹس سے مست نہیں ہوتے۔ شاید ایک خوفزدہ ہے جو قوموں میں فخر ہوتا ہے، ہم میں وہ پروان نہیں چڑھا ہے۔ آپ کے دریا، آپ کے آبشار، میٹھے پانی کے ذخیرے جو نعمت اور ایک فخر کی علامت ہے، ہم ان پر کیوں نہیں اترتے؟ میں جب اٹلی میں تھا تو پروفیسر دلسو تھے، وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے پروفیسر ہم ایک چھوٹی سی ڈکشنری بنا دیں جو اٹالین سے اردو اور اردو سے اٹالین زبان میں ہوتا ہے۔
روزمرہ کے کاموں میں وہ پریکٹیکل ڈکشنری کے طور مفید ثابت ہو۔ کام اردو رومن زبان میں ہی لکھے گا تاکہ ہم چالو قسم کی چیزیں آسانی سے جان سکیں۔ میں نے پروفیسر صاحب کاہے کے لیے چاہیے پاکستان جا رہے ہیں؟ یہ سن کر بڑی خوشی، ابھی پاکستان کی بنی ہوئی صرف 3 سال ہوئی تھے۔ اس وقت پاکستان کو زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے کیونکہ وہ ابھی چھوٹا سا بچہ تھا۔ میں نے ان سے کہا بسم اللہ آپ ڈکشنری ضرور بنوائیں، لیکن مجھے یہ ضرور بتائیے کہ آپ پاکستان کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ پاکستان میں دنیا کی سب سے اونچی چوٹی کیٹو اور ہم اسے سر کرنا چاہتے ہیں کہ طرح امتیازات عالمی لوگوں کے سر رہے۔ میں نے کہا ماؤنٹ ایوریسٹ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کچھ جغرافیدان کہتے ہیں جو یہ کیلکولیشن کی گئی ساؤنڈ کی وجہ سے کیٹو ماؤنٹ ایوریسٹ سے 2 فٹ اونچی ہے۔ ابھی تک یہ متنازع بات ہی ہے۔ خواتین حضرات، اب کیٹو نہ میں جانتا ہوں نہ آپ، کبھی ہم لوگ باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں کیٹو کے ممالک کا رہنے والا ہوں۔ ہم اپنی شناخت ناگا پربت، راگا پوشی، تعمیر کے سلسلے میں ملک پاکستان کے باسی طور پر کرواتے ہیں۔ ہمارے یہاں چونکہ فزکس کے طالب علم بیٹھے ہیں اور میں اس بات پر تھوڑا سا فخر ضرور کروں گا کہ آپ کی بدولت اور کسی ایک اما کے سہارے فخر اور تخور کا مسئلہ بڑھا رہا ہے۔ پچھلے دنوں آج سے کوئی 12-13 دن پہلے یہ سعودی عرب یا عمرے کے لیے آپ اگر وہاں پر چاہیں تو انشاءاللہ ضرور جائیں گے، پر اترتے ہی جب وہاں کے حکام کو پتہ چلا کہ یہ PIA کی فلائٹ آئی ہے تو ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرتے، ہمیں قطار میں کھڑا کرتے ہیں اور جس کسٹم والے ہوتے ہیں وہ بڑے سخت لوگ ہیں۔ 8 بجے قطار میں کھڑے ہوئے اور 11 بجے وہ بندہ آیا، پہلے اس نے آ کر چائے پی پیریاں لگا کہ ایک ایک کر کے آؤ۔ وہ اس طرح ایک ایک کر کے سب کا سامان چیک کرنے لگا اور سب کا سامان ادھر ادھر بکھر کر چیک کرنے لگا۔ بڑی ذلت کی بات تھی، ہر بار ایسا ہی ہوتا تھا۔ اب جب کہ عمرہ کے لیے گیا تو مجھے علم تھا کہ گھنٹوں قطار میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ میں نے اپنی بیوی بانو سے کہا کہ بھئی ہو جاؤ تیار، ان کو فیس کرنے کے لیے ہم قطار کھڑے ہو گئے۔ اس مرتبہ ایسی جڑی لے گیا جس کی دھار بیٹا جا سکتا ہے۔ اس چڑی کو کھولے تو وہ چھوٹی سی کرسی بن جاتی ہے۔ وہ کی طرح آہستہ آہستہ چلتی گر رہی تھی اور اس عربی ہندکار کا رویہ ویسا ہی تھا جیسے کہ میں نے 5 برس پہلے دیکھا تھا۔ پیارے بچوں، تال میں گھستے ہوئے اور ایک پاس مجھے سامان کے ساتھ کر رہا تھا۔ وہاں ہمارے آگے ایک مائی کھڑی تھی، اس کی باری ہے تو اہلکار اس کے ٹیم کے صندوقچی بنے گا تو وہ اماں وڈی انداز میں کچھ عربی زبان کے الفاظ بولی۔ لہجہ عربی بالکل عربی لوگوں کی طرح تھا اور میری بیوی نے پڑھ کر دیکھا تھا کہ حدیثی عورت تھی جو ہمارے ساتھ آئی تھی کیسی کر عربی بول رہی تھی۔ ہم اس کسٹمر نے شکر کیا کر اس کی صندوق کڑی بند کر دی اور دی اماں آگے چلی گئی۔ حیران مدی میں اپنا کام چھوڑ کر اس سے کہا بیوی 1 منٹ رک جانا۔ کہا پہلے مجھے تو بتاؤ اتنے اعلیٰ درجے کی خوبصورت اور عربی کیسے کے لیے دفعہ ہونے کفیل کولوں سیکھی ہے؟ میں نے کہا وہ کیا کہنے لگا، وہ مکہ شریف میں درزی کا کام کرتی تھی اور اس کفیل جس سے کپڑے سلواتا ہے، جب وہ وقت پر پیسے نہیں دیتے تو میں اس سے جا کر کی بھی بچوں کے سامنے کے گلے صافہ کپڑا دلاتی ہے۔ میری کفیل اس کے ساتھ آئی ہے اور لڑائی سے عربی بولنے کی پریکٹس ہو گئی ہے۔ میں 18 برس سے پیسے کھلوانے کے لیے عربی بول رہی ہوں۔ تو یہ پڑھو درزی کی کہانی تھی۔ ہاں تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے سوالی کو ہر کیا کہا ہے؟ اس سے کہا تھا کہ دیکھ میں اس ایٹمی پاور والے ملک کی باشندہ ہوں، احتیاط سے ہاتھ لگانا۔ میں نے کہا مجھے پتہ چلا ہو جانے لگی، ایسا پتہ نہیں چلا خیال میں کہہ کے اس طرح وہ علیکم کر کے گزر گئی۔ ماوٹی کے واقعے کے بعد جب ہم اس سیٹ میں دل گزر چکے تو وہ ماٹا اس تاریخ کو ٹی وی پر منایا تو میرے آس پاس کے لوگ کہنے لگے یار کیا شیخی بگاڑ رہے ہو، اور دھماکوں کے بعد میرے ایک دوست میرے پاس آئے کہنے لگا اشفاق سر احمد یہاں سے چلا جا، تجھے تو اللہ نے بڑی عمر میں بھی تھوڑی صلاحیتیں دی ہیں، تو جہاں بھی جائے گا وہاں تجھے رکھ لیں گے۔ بیٹا کیا کر رہا ہے؟
میں نے کہا خدا کا خوف کرو، میں یہاں بہت سکر ہوں، خوش ہوں. کہنے لگا نہیں نہیں، انہوں نے میرے سامنے پاکستان کیسا مایوس کن نقش و بیان کیا. تو میں گھبرا کر مجھے چلا گیا. دوستو، ہم زندہ قوم ہے، پائندہ قوم ہے. اللہ آپ کو آسانیت عطا فرمائے اور آسانیت تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اللہ حافظ.